بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سورہ فیل سورت نمبر 105 اور یہ سورت بھی 5 آیتوں پر مشتمل ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا حشر کیا، کیا ان کے سارے تدبیر کو، ان کے سازشوں کو خاک میں ملا نہیں دیا اور ان پر پرندے جھونڈ کے جھونڈ بھیجے جو پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان پر برسا رہے تھے، گویا کہ ان کو ایسا کر دیا کہ کھایا ہوا بھوسا. اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے کچھ سال پہلے کا ہے. یہ واقعہ عرب میں بہت ہی مشہور واقعہ تھا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو، جس دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جب دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو اس زمانے کے جو سرکش وہ آپ کو طرح طرح کے تکلیف دے رہے تھے. اس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بتایا جا رہا ہے کہ مضبوطی سے آپ کام کریں، کیونکہ اس میں ابرہہ کا واقعہ ہے. اور یہ ابرہہ کون تھا یہ بھی ایک جاننے کی بات ہے. ابرہہ یمن کے گورنر تھا اور ابرہہ نے یمن میں کلیسا تعمیر کرایا اور اتنے عالیشان تعمیر کرایا کہ لوگوں کو کعبۃ اللہ کے چھوڑ کر کعبۃ اللہ کے مد مقابل اس کو کھڑا کرنا چاہ رہا تھا اور پوری دنیا میں اس کو نامور بنانا چاہ رہا تھا. تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ آئندہ سے کوئی بھی کعبۃ اللہ کے جانب حج کرنے کو نہ جائے، بلکہ اسی کلیسا گھر میں حج کرے. تو یہ چیز قریش کو، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروی کرنے والے تھے، بھلے ہی ان کے دلوں میں شرک ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے. تو یہ چیز قریش والوں کو بہت ہی برا لگا. اس کے نتیجے میں قریش نے جا کر اس کلیسا میں گندگی پھیلا دیا. دوسری روایت یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک کنارے آگ لگا دیا گیا. جب یہ خبر ابرہہ کے پاس پہنچی تو ابرہہ غصہ سے بالکل چور ہو گیا اور اس نے بھی اعلان کروایا
کہ قریش والوں سے اب جنگ کرنا ہے اور جنگ کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرا دینا ہے، نیست و نابود کر دینا ہے۔ اس کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے اس نے ایک لشکر تیار کر کے اور ساتھ میں ہاتھی لیا، ہاتھیوں پر سوار ہو کر وہ نکل پڑا۔ راستے میں بہت سارے لوگ قریش کے ماننے والے تھے، ان لوگوں کو شکست دیتے ہوئے، مات دیتے ہوئے وہ جب مکہ کے قریب پہنچا، مغمس نامی ایک جگہ ہے جہاں پر اس نے قیام کیا، اسی جگہ پر اس وقت کے جو حکمراں تھے حضرت عبد المطلب، اس نے لاکھ کوششیں کی کہ اس کو سمجھا لیا جائے، بجھا لیا جائے، لیکن وہ اپنے گھمنڈ میں، طاقت میں اتنا چور تھا کہ اس نے یہ بات مانی نہیں اور اس بات کو انکار کر دیا اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھنے کی جب کوشش کیا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آتی ہے، اور یہ مدد ایسی آتی ہے کہ ہاتھی جو کہ آگے بڑھتے ہوئے آ رہا تھا لیکن اس جگہ سے آگے اب بڑھ نہیں رہا ہے۔ ابرہہ نے لاکھ کوشش کیا کہ ہاتھی کو آگے بڑھایا جائے، لیکن کعبہ کی طرف نہ مڑ کر بلکہ دوسری جانب وہ مڑ جا رہا ہے۔ ان کوششوں کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتا ہے کہ سمندر کی جانب سے پرندے کے جھنڈ آ رہے ہیں، اور یہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والے تھے، اور ہر پرندے کے دونوں بازو میں پتھر اور ایک چونچ میں گویا کہ 3 کنکر لے کر وہ پرندے آئے، اور پرندے جن لوگوں پر یہ جو پتھر گرا رہے تھے گویا کہ پھینک رہے تھے، تو وہیں سے وہ لوگ، ان لوگوں کا چمڑا گر کر کٹ کے گرنے لگا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ کچھ لوگ وہیں پر مر گئے اور کچھ لوگ جو بھاگے وہ راستے میں جا کر مر گئے، اور آخرکار ابرہہ وہاں سے کسی طریقے سے اس کو یمن لے جایا گیا، لیکن ابرہہ بھی بہت ہی دردناک موت مرا۔ اس واقعہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ کعبۃ اللہ کو زندہ رکھنا ہے اور رہتے دنیا تک امت محمدیہ سے یا جو بھی اللہ پر اور ایمان لانے والے ہیں، کعبۃ اللہ ان کے لیے گویا کہ نمونہ ہے، اور انہیں کعبہ کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، زندہ کرنا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابرہہ کو نیست و نابود کر دیا، ابرہہ کو ختم کر دیا، تو یہ جو لشکر اور یہ جو نمرود اور یہ جو سرکش ہیں، اس سے کیا بننے والا ہے؟ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سمجھا رہے ہیں، اور آپ کو اندر سے ایک مضبوطی کا پیغام دے رہے ہیں کہ مضبوطی سے اپنی دعوت میں آپ لگے رہیں۔ تو آج کی بھی تاریخ میں اگر ہم ان قرآنی آیات پر عمل کرنے والے ہو جائے، ان قرآنی صورتوں پر عمل کرنے والے ہو جائے، اپنے زندگی کے لیے ان قرآنی آیات کو نمونہ بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ لیکن آج کے تاریخ میں ہو کیا رہا ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس قرآن کو گھر میں تاقوں پر سجا دیا ہے، الماریوں میں رکھ دیا ہے، جو کہ صبح اور شام تلاوت کرنی چاہیے، اور ان قرآنی آیات کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ قرآن کو صحیح طور پر جو پڑھنا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو مدد کیسی آئے گی؟ اگر مدد چاہیے اللہ کی، ہمیں بھی ان قرآنی آیات پر، ان قرآنی صورتوں پر اور ان قرآن کو اپنے دلوں سے لگانا ہوگا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ورنہ صرف اور صرف ہم جو حکومتوں کو کوستے ہیں، ہم جو حکومتوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آج ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہماری ہی کمی اور کوتاہی ہے جس کا ہمیں اور آپ کو منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر ہم ان قرآنی آیات پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان قرآنی آیات پر، ان صورتوں پر عمل کرنے والے بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔